آج ہم پڑھیں گے نظم پرانی موٹر۔ اس نظم کے شاعر ہیں سید ضمیر جعفری، اور یہ نظم سید ضمیر جعفری نے مزاحیہ انداز میں ایک موٹر یا ایک گاڑی سے متعلق لکھی ہے۔ تو چلیے اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ نظم کا پہلا بند ہے: یہ چلتی ہے تو دو طرفہ ندامت ساتھ چلتی ہے، بھرے بازار کی پوری ملامت ساتھ چلتی ہے، بہن کی التجا ماں کی محبت ساتھ چلتی ہے، وفائے دوستاں بہرے مشقت ساتھ چلتی ہے، بہت کم اس خرابے کو خراب انجن چلاتا ہے، عموماً زور دستے دوستاں ہی کام آتا ہے۔ دو طرفہ یعنی دونوں طرف سے، ندامت کہتے ہیں شرمندگی کو، ملامت یعنی بری بھلی باتیں کہنا، برا بھلا کہنا، بہرے مشقت کہتے ہیں ایسی مشقت کو یعنی ایسی محنت کو کہ جو ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہو، یعنی کہ جسے ہمیں ہر صورت کرنا ہی پڑے اور اسے کرے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ دست کہتے ہیں فارسی زبان میں ہاتھ کو، اور یہ 3 لفظوں کا مرکب ہے، یعنی 3 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ زور دستے دوستاں، دوستاں یعنی دوستوں، زور یعنی طاقت اور دست یعنی ہاتھ، تو دوستوں کے ہاتھوں کا زور یا طاقت۔ تو نظم کے اس پہلے بند ہی میں آپ دیکھ لیجئے کہ شاعر نے کس طرح مزاحیہ انداز میں، معاف کیجیے گا، مزاحیہ انداز میں اپنی پرانی گاڑی جسے موٹر کہہ رہے ہیں کی حالت بتائی ہے کہ جب یہ چلتی ہے تو دونوں طرف سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ دونوں طرف سے مراد یعنی کہ میں خود بھی اس کو چلاتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہوں، ساتھ ہی میں جہاں جہاں سے گزرتا ہوں اور جب جب لوگ مجھے اس کو چلاتا ہوا دیکھتے ہیں تو مجھے پھر وہ اور زیادہ شرمندہ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی طرف سے بھی مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہ کیسی خراب اور کیسی پرانی گاڑی چلا رہا ہے۔ تو یوں دو طرفہ یعنی دونوں طرف سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر ساتھ ہی جب میں اسے بازار میں لے کے نکلتا ہوں تو بازار میں کیونکہ رش ہوتا ہے اور وہاں پر اگر یہ کبھی ٹھہر جائے یعنی چلتے چلتے خراب ہو جائے، رک جائے، یا پھر بہت زیادہ شور کرے کیونکہ خراب ہے، پرانی ہے تو شور بھی زیادہ کرتی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بازار میں بھی مجھے ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی لوگوں کی بری بھلی باتیں جو ہیں وہ مجھے سننا پڑتی ہیں۔ ساتھ ہی جو میری بہن ہے یعنی جو بہن ہے وہ مجھ سے یہ درخواست کر رہی ہوتی ہے، گزارش کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی اس گاڑی کو تو نہ ہی چلاؤ، یعنی یہ اس قدر خراب حالت میں ہے، اتنی پرانی ہے کہ بھائی اسے نہ چلاؤ کہ کہیں کسی حادثے کا نہ شکار ہو جاؤ، کوئی مسئلہ پریشانی نہ ہو جائے۔ اور ساتھ ہی ماں کیونکہ محبت کرتی ہے تو وہ محبت میں نا دعا دیتی ہے کہ بھائی اسے تو خدا ہی چلا سکتا ہے اور یہ گاڑی چل ہی جائے گی۔ اور یہ ماں کا ایک فطری رویہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ماں کی محبت ساتھ چلتی ہے، یعنی ماں جو ہے وہ محبت میں دعا دے رہی ہوتی ہے کہ یہ چل جائے۔ پھر اس کو چلانے کے لیے مجھے مشقت یعنی محنت تو کرنی ہی پڑتی ہے، یعنی کبھی یہ رک جائے یا کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو مجھے اس میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ساتھ ہی مجھے اپنے دوستوں کی وفا، وفائے دوستاں یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، یعنی دوستوں کی وفا۔ تو دوستوں کی وفا وہ کیسے نبھاتے ہیں دوست اپنی وفا؟ جب وہ اس گاڑی کو چلانے میں مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے خود تو اس کو چلانے میں محنت کرنا ہی پڑتی ہے، لیکن ساتھ ہی مجھے اپنے دوستوں کی بھی وفا کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ان سے مدد لینی پڑ جاتی ہے۔ اور آخری 2 مصروں میں کہتے ہیں کہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو انجن ہے وہ اسے چلائے، یعنی جس کے ذریعے گاڑی چلتی ہے انجن، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسے چلائے، کیونکہ وہ تو زیادہ تر خراب ہی رہتا ہے۔ اور یہاں اس ایک مصرے میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہاں پر خرابے لکھا ہوا ہے اور اسے اس علامت میں کیا ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ شاعر اپنی اس گاڑی کو خرابہ کہہ رہے ہیں۔ خرابہ یعنی بہت زیادہ خراب ہے، یہ اپنی گاڑی کو انہوں نے یہ نام دیا ہے۔ تو زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ مجھے اپنے دوستوں ہی کی مدد لینی پڑتی ہے، یعنی وہی اپنے ہاتھوں سے اسے یا تو دھکا لگاتے ہیں یا اسے چلانے میں کسی بھی طرح میری مدد کرتے ہیں، تو زیادہ تر تو مجھے
اپنے دوستوں کی ہی مدد لینی پڑتی ہے، بلکہ نہ کہ اس کا اپنا انجن اسے چلائے۔ کبھی بیلوں کے پیچھے جوت کر چلوائی جاتی ہے، کبھی خالی خدا کے نام پر کھچوائی جاتی ہے، پکڑ کے بھیجی جاتی ہے، جکڑ کے لائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر بھی موٹر پائی جاتی ہے۔ اذیت کو بھی ایک نعمت سمجھ کر شادماں ہونا، تعال اللہ یوں انسان کا مغلوب گماں ہونا۔ جکڑ کر یعنی زبردستی پکڑنا، زور سے پکڑنا۔ اذیت کہتے ہیں تکلیف کو یا پھر پریشانی کو بھی اذیت کہا جاتا ہے۔ شادماں، شادماں کہتے ہیں خوش ہونا، اور مغلوب گماں سے مراد ہے خوش فہمی میں گم ہونا، یعنی کسی خوش فہمی میں بہت زیادہ گم ہو جانا۔ تو اس بند میں شاعر مزید یہ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی تو اس گاڑی کو بیلوں کے پیچھے بھی جوتا جاتا ہے تاکہ بیل اسے کھینچ کر آگے کریں یعنی چلائیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر یعنی خدا کے نام پر لوگوں کو کہا جاتا ہے، لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ بھئی ہماری مدد کرو اس کو کھنچوانے میں، تو لوگوں کی مدد لی جاتی ہے اللہ کا نام لے کر۔ اور اس کے علاوہ کبھی جب یہ خراب ہو جاتی ہے راستے میں یا کہیں پر بھی، تو اسے دوسروں کی مدد کے ذریعے یعنی دوسروں کی گاڑی کے ساتھ پکڑوا کر، اور جس طرح رسی کے ذریعے گاڑی کو باندھا جاتا ہے، جب خراب ہو جائے گاڑی تو اس کو رسی کے ذریعے باندھ کر دوسری گاڑی کے ذریعے ورک شاپ تک لے جایا جاتا ہے، تو اس کنڈیشن کو یا اس حالت کو اس مصرعے میں شاعر بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی جب یہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کو پکڑ کر بھیجا جاتا ہے اور اس طرح رسی سے جکڑ کر اس کو ورک شاپ تک لایا جاتا ہے۔ اور ورک شاپ والے پھر یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو ابھی بھی موٹر موجود ہے، یعنی اس قدر خراب حالت ہونے کے باوجود بھی اس میں اس کا انجن جو ہے وہ موجود ہے، یعنی یہ اب بھی چل سکتی ہے، چلنے کے قابل ہے۔ تو یہ بھی بڑے طنزیہ انداز میں شاعر یہ بتاتے ہیں کہ اس قدر خراب ہونے کے باوجود، اس قدر پرانی ہونے کے باوجود بھی ورک شاپ پر جب اسے لے جایا جاتا ہے یعنی ٹھیک کروانے کے لیے جب اسے لے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں تو ابھی بھی انجن موجود ہے، یہ چل سکتی ہے۔ یہاں پر آپ ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں ایک خراب ترین گاڑی، کھچاڑا گاڑی کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو جب کہیں پر راستے میں گاڑی خراب ہو جائے اور اسے ورک شاپ تک پہنچانا مقصود ہو تو اس طرح بھی اسے لے جایا جاتا ہے۔ اور اس بند کے آخری دو مصروں میں پھر شاعر مزید یہ کہتے ہیں کہ میں اس اذیت یعنی اس تکلیف کو، اس پریشانی کو بھی ایک نعمت ہی سمجھتا ہوں، یعنی ایک انعام، ایک تحفہ ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ اور خوش ہوتا ہوں اس کو ایسا سمجھ کے۔ تو وہ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ سوچ کر خوش ہوتے ہیں کہ کم از کم میرے پاس گاڑی ہے تو صحیح، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ میرے پاس گاڑی ہی نہیں ہے، تو وہ صرف اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ میرے پاس گاڑی تو ہے۔ اور پھر آخری مصرعے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کوئی انسان اتنا بھی خوش فہمی میں گم ہوتا ہے بھلا کہ جتنا میں خوش فہم ہوا ہوا ہوں کہ میرے پاس گاڑی ہے، جبکہ وہ گاڑی تو اس قدر خراب ہے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ شکستہ ساز میں بھی محشر نغمات رکھتی ہے، توانائی نہیں رکھتی مگر جذبات رکھتی ہے، پرانے ماڈلوں میں کوئی اونچی ذات رکھتی ہے، ابھی پچھلی صدی کے بعض پرزہ جات رکھتی ہے، غم دوراں سے اب تو یہ بھی نوبت آ گئی اکثر، کسی مرغی سے ٹکرائی تو خود چکرا گئی اکثر۔ شکستہ ساز، پرانا سامان، محشر نغمات، بہت زیادہ شور، توانائی، طاقت، اور غم دوراں کہتے ہیں زندگی کے غم کو، یعنی بہت زیادہ جینے کو غم دوراں کہا جاتا ہے، نوبت یعنی کہ حالت۔ اب نظم کے اس بند میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شاعر نے اپنی اس گاڑی کی خامیوں کو بھی خوبیاں بنا کر پیش کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں پرانا سامان ہے، یعنی جتنے بھی اس کے پرزے ہیں وہ بہت پرانے ہیں اور اس وجہ سے یہ بہت زیادہ شور کرتی ہے۔ تو اگر کوئی گاڑی چلتے ہوئے شور کرتی ہے تو یہ اس کی خوبی تو نہیں ہے، یہ تو اس کی خامی ہے، کیونکہ شور سے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں اور بھی بہت سے پریشانیاں یا مسائل ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں بہت زیادہ شور کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس میں طاقت تو نہیں ہے چلنے کی، یعنی یہ اتنی زیادہ خراب ہے، پرانی ہے کہ اب یہ چل تو نہیں سکتی، لیکن یہ
جذبات رکھتی ہے، یعنی زور پھر بھی لگاتی ہے چلنے کے لیے. جب اسے اسٹارٹ کیا جاتا ہے تو یہ جس طرح سے آواز نکالتی ہے، زور لگاتی ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں جذبہ تو ہے چلنے کا. اور پھر مزید یہ بتاتے ہیں کہ جس زمانے کی، یعنی پرانے ماڈلوں میں جس زمانے کی یہ خود گاڑی ہے، اس زمانے میں اسے بہت اچھا سمجھا جاتا تھا، اونچی ذات رکھتی ہے، یعنی اپنے وقت کی یہ ایک بہترین، ایک اچھی گاڑی سمجھی جاتی تھی. اور ایسا ہے کہ اس کے کچھ پرزے، یعنی کچھ حصے بہت پرانے ہیں، یعنی 20-30 سال پرانے، پچھلی صدی کے، یعنی بہت پرانے ہیں. اور بہت زیادہ وقت گزرنے کی وجہ سے، یعنی بہت پرانا ہو جانے کی وجہ سے، اب تو اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر کوئی مرغی اس سے ٹکرائے، مرغی جو کہ خود بہت ہلکے سے وزن کی ہوتی ہے، تو اس مرغی کو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ گاڑی کو ہی چکر آ جائیں گے. تو یہ دیکھیے کہ کس قدر مزاحیہ انداز میں شاعر اس گاڑی کی مزید کنڈیشن، مزید حالت یہ بتاتے ہیں کہ اس کی یہ حالت ہے کہ مرغی بھی اگر ٹکرائے تو یعنی وہ اتنی ہلکی سی ہے، اسے کچھ نقصان نہیں ہوگا اس سے، بلکہ اسی کو نقصان ہو جائے گا. جبکہ حقیقتاً تو ایسا نہیں ہے. اگر کسی گاڑی سے کوئی مرغی ٹکرائے تو وہ مرغی تو بچے ہی نہ. لیکن یہاں پر طنز میں شاعر نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ خود ہی چکرا جائے گی. ہزاروں ہاتھ سے دیکھے زمانی بھی مکانی بھی، بہت سے روگ پالے ہیں ذراہ قدر دانی بھی. خجل اس سخت جانی پر ہے مرگ ناگہانی بھی. خداوندا نہ کوئی چیز ہو اتنی پرانی بھی. کبھی وقت خرام آیا تو ٹائر کا سلام آیا. تھم اے راہ رو شاید کوئی مشکل مقام آیا. ذراہ قدردانی یعنی قدر کرنے کی وجہ سے. یہ زا یہاں پر از سے لیا ہے. شاعری کو وزن پر کرنے کے لیے بعض دفعہ الفاظ کو اس طرح توڑا جاتا ہے. روگ غم، خجل شرمندہ ہونا، مرگ ناگہانی یعنی ایسی موت جو اچانک سے واقع ہو. ناگہانی اچانک، اور مرگ کہتے ہیں موت کو، تو یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. خرام یعنی برا وقت، وقت خرام یعنی برا وقت. تھم یعنی رکنا، راہ رو یعنی ساتھ چلنے والا. تو نظم کے اس آخری بند میں شاعر کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے، ہزاروں یعنی بہت سے حادثے دیکھے ہیں اس گاڑی کی وجہ سے، زمانے کے بھی اور اپنے بھی. زمانے سے مراد یعنی بعض دفعہ تو ایسے حادثات پیش آئے کہ اس گاڑی کی وجہ سے کسی اور کو نقصان پہنچا، اور بعض دفعہ اس سے مجھے خود بھی نقصان پہنچا. اور یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، یعنی کہ میں نے اتنے حادثے اس کی وجہ سے کیوں دیکھے، کیونکہ میں نے اس کی بہت زیادہ قدر کر لی ہے، جس کی یہ جتنی قدر کی یہ حقدار نہیں تھی. یہاں پر دراصل شاعر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اسے وقت پر ہی چھوڑ دیا ہوتا یا نئی گاڑی لے لی ہوتی تو میں نہ یہ اتنے سارے حادثے دیکھتا، اور نہ ہی مجھے یہ روگ پالنے پڑتے، یعنی یہ غم ملتا. یہ صرف اور صرف کیوں ہوا ہے کیونکہ میں نے اپنی اس گاڑی کی بہت ہی قدر کر لی ہے، تو اس وجہ سے. پھر ساتھ کہتے ہیں کہ اس کی مضبوطی پر تو مرگ ناگہانی بھی شرمندہ ہے. مرگ ناگہانی یعنی کہ کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ نہیں پیش آیا کہ جس میں یہ بالکل ہی چکنا چور ہو گئی ہو، یعنی ختم ہو گئی ہو. تو مرگ ناگہانی یعنی اچانک ختم ہونے والی موت کو یہاں پر اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ حادثات بھی جو ہیں، جو بہت زیادہ ایسا حادثہ جس میں موت واقع ہو جائے، وہ بھی اس اس کی سخت جانی یعنی اس کی مضبوطی پر شرمندہ ہیں کہ یہ بھائی کتنی مضبوط گاڑی ہے کہ اتنے حادثے اس کے ساتھ پیش آ گئے لیکن یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. کوئی ایسا حادثہ نہیں آیا کہ جس نے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا ہو، یہ ہمیشہ ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اتنا بھی پرانا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اتنا بھی مضبوط، اتنا بھی پرانا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے پریشانی ہی بن جائے. اور پھر بتاتے ہیں کہ جب بھی کہیں وقت خرام یعنی برا وقت آیا، یعنی جہاں کہیں بھی برا راستہ آیا، کھڈے تھے یا جمپس تھے بہت زیادہ، تو وہاں پر فوراً سے اس کا ٹائر جو ہے وہ رک جاتا ہے. ٹائر کا سلام آیا یعنی وہ رک جاتا ہے اور مجھے مخاطب کرتا ہے، کہتا ہے رک جاؤ اے راہ رو، یعنی میرے ساتھ چلنے والے رک جاؤ، مجھے لگتا ہے کہ کوئی مشکل جگہ آ گئی ہے. تو یہ انہوں نے ٹائر کی بات ان دو مصروں میں بتائی ہے.
اور یہاں آخر میں شاعر کا نام موجود ہے، سید ضمیر جعفری۔ ضمیر کے اوپر تخلص کی علامت ہے۔ تخلص کہتے ہیں ایسے نام کو جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں اور جس کے ذریعے سے ہمیں شاعر کی پہچان ہوتی ہے۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور نظم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔